نماز فجر کے فوراً بعد یہ ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے کئی خواتین کو اور کئی دوستوں کو یہ عمل میں نے دیا ہے، اور الحمدللہ یہ عمل جس نے بھی کیا آج وہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں۔ یہ آپ نے نماز فجر جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ صرف 1 منٹ لگتا ہے اس وظیفے کو کرتے ہوئے، اس عمل کو کرتے ہوئے۔ یہ بڑا خاص اور بڑا اہم وظیفہ ہے، دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا مختصر سا ہے، لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ چیز چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر تاثیر اور طاقت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ جب بندہ وہ کرتا ہے تو رب کائنات کی رحمت فوراً جوش میں آ جاتی ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنے کام کے لیے جائیں، کاروبار کے لیے جائیں، کہیں بھی جائیں، رب کائنات ہر طرف سے آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ اور جو دوست احباب کہتے ہیں کہ ہمارے چلتے ہوئے کاروبار رک گئے ہیں اور پریشان حال ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، چند دن نہیں، صرف 2-3 دن یہ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ صرف دعویٰ نہیں کر رہا، آپ کو دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کئی دوست کہتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، لیکن بڑوں کا میں جو ہے وہ قائل نہیں ہوں، بلکہ میں تو جو آپ کو عمل دے رہا ہوں اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر بتا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کیسی بہاریں آپ کے گھر میں آتی ہیں۔ جو میرے خاص کر دوست احباب مقروض ہیں، قرضے والے ہیں، جن کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، کوئی چانس ہی نظر نہیں آتے کہ ہمارا قرضہ اترے گا یا نہیں اترے گا، یہ خاص کر ان کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے میری طرف سے۔ اور میں یہ عمل کی اجازت جس کو دیتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے رب کائنات کی رحمتوں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ عمل ہی ایسا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ جس ہستی سے منقول ہے، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچا وہ بیان فرماتے ہیں اس وظیفے کے بارے میں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہیں کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد صرف یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دن اس بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت برکتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اور آپ نے اس کی ایک خاص ترتیب ہے جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو جو بڑی اہم بات ہے وہ بتانے لگا ہوں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلی بات ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ یقین کر لیں کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوگا ہی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے بڑے بڑے وظائف کیے ہوں گے، 40 دن کے چلے بھی کیے ہوں گے، 21 دن کے بھی چلے کیے ہوں گے۔ ایسی خواتین بھی میرے پاس آتی رہی جو کہتی تھی میں مغرب کے بعد سے لے کر رات 9 بجے تک پڑھائی کرتی ہوں، 12 بجے تک پڑھائی کرتی ہوں، لیکن ذرا بھر بھی ہمارے گھر میں کوئی برکت کا تصور ہی نہیں ہے۔ پاؤں آگے کو رکھتے ہیں لیکن پیچھے کو آتا ہے۔ اور میں نے الحمدللہ اس کو یہ چند الفاظ بتائے، میں نے کہا یہ پڑھ لو اور آپ 3 دن کے بعد آ کر پھر مجھے بتائیے گا کہ رب کائنات نے کیسی برکتیں آپ کے گھر میں نازل فرمائی ہیں۔ دوستو، عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے بس یہی بات کہوں گا کہ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا، کہیں سے سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے رہ جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں پھر آپ اس عمل سے مکمل استفادہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ تو اللہ پاک کے ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ تو اس لیے دوستو، نماز فجر کتنی اہم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ
اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، روشن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ مرتبے پر فائز کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کون سا کام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم سورج کی طرح دنیا میں روشن ہونا چاہتے ہو اور چاہتے ہو ہر طرف آپ کا نام ہو اور آپ کے چرچے ہوں، تو پھر سورج سے پہلے نکلنا سیکھو، سورج سے پہلے اٹھنا سیکھو۔ آپ نے دیکھا کہ صبح صبح جانور جو پرندے ہوتے ہیں، کوے ہیں، باقی جانور ہیں، وہ صبح ہی ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا، وہ اپنے گھروں سے کوچ کر کے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز فجر میں صبح کے وقت میں اللہ نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں۔ نماز فجر کبھی قضا نہ کیجیے گا، کبھی نماز فجر کے بعد بھی نہ سوئیے گا۔ نماز فجر پڑھ کے آپ نے فوراً یہ کلمات پڑھ لینے ہیں، آئیں اپنے گھر میں ناشتہ کریں، رات کو جلدی سونے کا معمول بنا لیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ تعالیٰ کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، یعنی کہ اس قدر حضرت علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ ہے۔ جو صبح کو بازار گیا وہ ابلیس کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو ڈائریکٹ اپنے کام کی طرف جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ ابلیس کے ساتھ ہے، اور جو نماز فجر پڑھ کر جاتا ہے وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمار بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے وہ سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کر لی، یعنی کہ نماز فجر اور عصر، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے نماز فجر کتنی اہم ہے۔ اور یہاں تک کہ صوفیاء اور آقا علیہ السلام کا آخری فرمان سنیے، میں آپ کو عمل بھی بتانے لگا تھا اور میری بات اس طرف آ گئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز فجر کو باجماعت نماز فجر پڑھی، اللہ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے خواتین میں جس نے وقت پر نماز فجر کو ادا کیا، اللہ اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب دیتا ہے، اگرچہ وہ آدھی رات ساری رات سوئی کیوں نہیں۔ اسی طرح جس نے عشاء کی نماز کو مردوں میں باجماعت پڑھا، اللہ اس کو پوری رات نماز فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے، اگرچہ وہ سویا ہی کیوں نہیں رہتا۔ اور اسی طرح جو خواتین فجر اور عشاء کی نماز کو وقت کے ساتھ پڑھتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس خواتین کو بھی پوری رات عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے نمازیں کتنی اہم ہیں۔ بغیر نمازوں کے آپ یہ تصور کریں کہ ہم وظائف سے فائدہ حاصل کر لیں اور وظیفے پڑھتے تھک بھی جائیں، ساری زندگی وظیفوں میں لگے رہیں، اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے اور آپ دیگر معاملات لوازمات شریعت کے ادا نہیں کرتے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو وظائف سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس لیے بار بار لوگ آج کل کمنٹ میں بھی کہہ رہے ہیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، بھی نماز کے تو قریب نہیں جاتے، جھوٹ آپ نہیں چھوڑتے۔ جب زبان پاک نہیں ہے تو پھر اس زبان سے آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس زبان کو آپ منٹ میں ناپاک کر رہے ہیں، منٹ میں پاک کر رہے ہیں۔ آپ ایک جگہ گندگی پڑی ہو، وہیں ساتھ آپ کو کھانا سالن ڈال دیا جائے تو آپ وہ کھانا پسند نہیں کرتے، اسی زبان کے ساتھ رب کا ذکر بھی کرتے ہیں، اسی زبان کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، جناب اس کے ساتھ سارا کچھ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظوں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ تو زبان کو پاک کریں، یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زبان کو پاک بھی رکھے گا، شیطان سے حفاظت بھی رہے گی، گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ آج آپ ہزاروں کماتے ہیں تو چند دنوں میں لاکھوں کمائیں گے، اگر لاکھوں کماتے ہیں تو چند دنوں میں کروڑوں کمائیں گے۔ یہ اتنی تاثیر کا عمل ہے اور بڑا مختصر سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر سے کام کے لیے جائیں یا کہیں بھی جائیں، جب بھی واپس آئیں گھر والوں کو سلام کہیں، اس کے بعد آپ اس سورت کو گھر کے اندر کھڑے ہو کر صرف ایک بار اول آخر درود پاک اور ایک بار یہ سورت پڑھ لیا کریں، ساری زندگی آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔